اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنہ رابی پیرزادہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نعت پڑھیں کسی اتھینٹک عالمہ یا عالم سے وہ چیک کروا لیں کہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جس سے انسان کا عقیدہ خراب ہو۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے کہ میری ڈاچی تے گل وچ ٹلیاں میں تا پیر مناون چلیاں۔ ہم بزرگوں کا پیروں کا ادب ضرور کرتے ہیں مگر اتنا ادب میں غلو نہ کریں کہ جس سے بندے کا عقیدہ خراب ہو۔ جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو جب برات کا اعلان ہوا تو ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اماں عائشہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو انہوں نے کیا قیمتی جملہ فرمایا، وہ الفاظ ہی نہیں جو میں اس کو ادا کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں، خاص کر مولانا علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ برکتہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، کمال نقشہ کھینچا ہے اماں عائشہ صدیقہ کا۔ عربی میں انہوں نے کہا اور پنجابی سریکی ملتانی زبان میں بھی کہا تو بڑا ہی مزہ آیا۔ کہا کہ میں ادب تو لکھ واری کرے ساں محمد دا مگر شکر ادا کرے ساں رب دا، کیونکہ میرے رب نے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ ادب میں محمد کا کروں گی لیکن شکر ادا جو ہے میں اللہ عز و جل کا کروں گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے میری برات کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کو بھیج کر آیت نازل فرما دی تطہیر کی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، کوشش کریں ایک تو درباروں پر یا پھر مزاروں پر یا پھر کہیں بھی قبرستان پر عورتوں کو جانا بھی منع ہے۔ جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت وہ آنا چاہتی تھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ عورت ذات ہے، عورت جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے، وہ بین کریں گی، گریبان چاکیں گی، تو میرے اسلام میں میرے دین میں یہ منع ہے، حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ لیا کہ میں اس بات کی پاسداری کروں گی، میں بین نہیں کروں گی، نہ میں واویلا کروں گی، میں اپنے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کی باڈی ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تب جو ہے اجازت فراہم فرمائی۔ تہجد کی اذان ہے، سحری کا ٹائم ہے، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔